بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج بات ہوگی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی۔ آج کل وہ جلسوں میں دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں اور یہ پنجاب کے مختلف دور دراز علاقوں میں وہ اپنے جلسے کر رہے ہیں۔ کل ان کی کچھ تقریر کے کچھ حصے سنے جس میں وہ برملا اظہار کر رہے تھے کہ وہ شہید بھٹو اور شہید بی بی کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ اب ان کا مشن کیا تھا یا ان کے نظریات کیا تھے یا وہ وقت کون سا تھا اور اس وقت کی ضرورت کیا تھی، بلاول صاحب اس چیز کو ذرا واضح طور پہ اگر اپنے جلسوں میں کہیں تاکہ عوام کو بھی کوئی چیز سمجھ آئے۔ بہرحال اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹی نظر آتی ہے، بلاول صاحب بیرون ملک بڑے اونچے اداروں سے، بڑے نامور اداروں سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں، تو کچھ سوال ان سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ کل ایک محترم ہیں منظور وسان صاحب، وہ زرداری صاحب کے درباریوں میں ایک بڑا نام ہے ان کا، تو انہوں نے ایک بات کی جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آیا انہوں نے زرداری صاحب کو ٹونٹ لگائی ہے یا ہمارے ملک پاکستان کو ٹونٹ لگائی ہے، کیونکہ معاملہ جو ہے وہ بڑا حساس ہے، یا یہ ہے کہ سبھی کو ایک چیز کی وضاحت تو ہو گئی ہے کہ ہمارے لوگ یا ہمارے ہم وطن چیزوں کو یاد نہیں رکھتے۔ تو کل منظور وسان صاحب نے کہا جی پینڈورا لیکس کے بعد اب سوئٹزرلینڈ لیکس آئیں گی۔ سوئٹزرلینڈ لیکس ہیں کیا؟ میں اپنی تقریباً 2 یا 3 ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں، پچھلے دنوں مرحوم شمس الحسن صاحب کا، کہ وہ سوئٹزرلینڈ میں حکومت پاکستان نے کچھ کیس کیا ہوا تھا، ہمارے وطن عزیز کے کروڑوں اربوں ڈالرز، بہت بڑا سرمایہ جو پاکستان کی اکانومی سے بھی 3-4 گنا بڑا ہے، وہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں ہمارے سیاستدانوں کا ہے، جس میں بڑا حصہ زرداری صاحب کا بھی ہے۔ اور اس کیس کے سلسلے میں جب پاکستان بڑی کامیابی کے نزدیک پہنچا تو اس وقت کے وزیر اعظم جو پیپلز پارٹی کے تھے، عدالت نے ان کو کہا کہ جی وہ اس کیس کو جاری رکھنے کے لیے، اس کی مزید پروسیڈنگز کو آگے بڑھانے کے لیے سوئٹزرلینڈ کی حکومت کو خط لکھیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اور انہوں نے جس ملک سے وفاداری کا عہد کیا تھا، وزیر اعظم بنتے وقت حلف لیا تھا، اس سے انکار کرتے ہوئے زرداری صاحب کی وفاداری کی اور وزارت عظمیٰ کو بھی ٹھوکر مار دی۔ تو کیا منظور وسان صاحب انہی لیکس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اور اس کے بعد بات کر رہا تھا میں بلاول صاحب کی کہ وہ جس مشن کو، تو وہ بڑی اعلیٰ اداروں سے تعلیم حاصل کی ہے انہوں نے، یورپ کے، تو ان کی پارٹی کی تقریباً کوئی 25-30 سال سے سندھ میں حکومت ہے، اور سندھ میں اس وقت جو سندھی بھائیوں کے حالات ہیں، سندھی عوام کے حالات ہیں، ان کے پاس پہننے کو کچھ نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، خوراک کی قلت، پینے کا پانی نہیں، اور ان تمام خوراک کے اور پانی کے اور مختلف منصوبوں پہ کروڑوں اربوں کے فنڈ جاری ہو چکے ہیں۔ وہ فنڈ کدھر گئے؟ وہ شرجیل میمن جیسے مطلب لانچوں میں پیسے بھر بھر کے جو ملک سے منی لانڈرنگ کرتے وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، ان کا بھی کچھ نہیں ہوا۔ میں کل پینڈورا لیکس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ اس ملک کی بدقسمتی کہہ لیں کہ تاریخ ہے کہ یہاں اس طرح کے غبن کا کوئی انجام نہیں ہوتا۔ یہاں پر تو ملک کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اگر کوئی چیز پکڑتا ہے، کوئی حرام چیز پکڑتا ہے، تو اس کو بآسانی دوسرے دن شہد ثابت کر دیا جاتا ہے۔ تو اس ملک میں کیا حال ہوگا؟ بہرحال عوامی جلسوں میں اس طرح کی باتیں کرنا کہ جی ہم بھٹو صاحب کی یا بی بی بینظیر بھٹو کی جو مشن ہے اس کو جاری رکھیں گے، تو یا تو ان پہ آپ کو الزام لگا رہے ہیں، تو یا آپ کے پاس علم کی کمی ہے، یا آپ کو گراؤنڈ کا نہیں پتہ کہ اس وقت سندھی کس مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، نہ روزگار ہے، نہ سہولیات ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ لاڑکانہ جیسا ایک چھوٹا سا شہر جس کے نام پہ
اربوں خربوں کے فنڈز جاری ہوئے اور وہاں پہ ابھی بھی نہ گلیاں ہیں، نہ سڑکیں ہیں، نہ ہسپتال ہیں، نہ سکول ہیں. تو بلاول صاحب ذرا کچھ وضاحت کریں، کوئی پیپلز پارٹی کا منشور سامنے لے کے آئیں، اور جس صوبے میں آپ کی 25-30 سال سے حکومت ہے اس صوبے میں کوئی ایک سیمپل بنا دیں، کسی ایک گوٹھ کو ترقی دے دیں، کسی ایک شہر کو بنا دیں، کوئی سرکاری تعلیمی اداروں میں جہاں پہ اربوں خربوں کی کرپشن پیپلز پارٹی کے زیر سایہ ہو رہی ہے، وہاں پہ کوئی شہر، کوئی تعلیمی نظام ایسا وضع کر دیں کہ پورا پاکستان دیکھے اور کہے کہ واقعی بلاول جو کہہ رہا ہے یہ پورے پاکستان کو کچھ بنائے گا. یہ خالی بھٹو زندہ ہے کا نعرہ جو ہے یہ پرانا ہو گیا ہے. بھٹو عوام کے دلوں میں زندہ ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں ہے کہ لٹیروں کو اس کے نام پہ ووٹ دیا جائے. باقی پیپلز پارٹی سے جو معاملات ہر خاص و عام، ہر چھوٹے بڑے، سرکاری غیر سرکاری، ہر ایک کو معلوم ہے کہ کس طرح منی لانڈرنگ آپ کے ایان علی کے ذریعے ہوتی رہی، کس طرح سندھ کے کچے کے علاقوں میں ڈاکوؤں کا راج ہے آپ لوگوں کے زیر سایہ، کس طرح وڈیرے وہاں پر ظلم کر رہے ہیں عوام پہ، جس میں ایک بڑا اہم کیس ام رباب کا ہے کہ اس کے دادا، چاچا، اس کے والد کو کس طریقے سے بربریت کے ساتھ ان سندھی وڈیروں نے مارا، اور وہ کبھی ننگے پاؤں تو کبھی چیف جسٹس کی گاڑی کے آگے رک کے 2018 سے مسلسل انصاف کی خاطر لڑ رہی ہے. آپ کوئی ایک زندہ مثال گراؤنڈ پہ دیں، کوئی ایک مثالی شہر بنائیں، کوئی تعلیمی نظام بنائیں، کوئی سندھ کے بچے جن کو کتے کھا رہے ہیں ان کے لیے کچھ کر کے دکھائیں، تاکہ پورے پاکستان کی عوام آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کے کم از کم برابر آپ کو جگہ دے. خالی آپ کے نعرے مارنے سے یا آپ کی بڑکیں مارنے سے کچھ نہیں ہوگا. وہ 25-30 سال سے آپ کے زیر سایہ وہ صوبہ ہے جس کے عوام کا حال برا ہے، نہ پینے کا پانی ہے، نہ کچھ ہے. تو بلاول صاحب آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، ذرا ان باتوں پہ توجہ دیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.